اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں کل تک کی ہماری گفتگو اور درس تھا کہ نماز میں بدن کا چھپانا، نماز میں جسم کا چھپانا، آج ہم گفتگو کریں گے نماز میں نمازی کے لباس میں کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی شرائط کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی کل بتایا تھا کہ مردوں کو نماز پڑھتے ہوئے کتنا جسم چھپانا واجب ہے اور بہتر کتنا ہے، اسی طریقے سے خواتین کو، عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے کتنا جسم چھپانا واجب ہے اور کتنا جسم وہ مثلا جسم کا حصہ کھول سکتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، مثلا اس کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ تو آج نمازی کے لباس میں جو شرائط پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا اور ان کو ذکر کیا جائے گا۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لباس میں، کپڑوں میں چند شرائط کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 یعنی نماز کے لباس میں ان شرائط کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے کالا، نمبر تو نہیں ڈلا ہوا ہے لیکن نمبر 1 پاک ہو۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے نمازی کا لباس پاک ہو، یعنی نجس نہ ہو۔ نمبر 2 مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو، کسی کا چھینا ہوا نہ ہو، کسی کا دبایا ہوا نہ ہو، زبردستی کسی سے نہ لے لیا ہو۔ نمبر 3 مردار کے اجزاء کا نہ ہو، مثلا اس حیوان کی کھال کا نہ ہو جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا، یعنی ایسے جانور کی کھال کا نہ ہو کہ جس کو شریعت کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا ہے، جو طریقے بتائے گئے ہیں ذبح کرنے کے اس طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ بلیٹ اور بیلٹ صحیح بیلٹ پیٹی جسے بولتے ہیں، اور ٹوپی بھی، یعنی ایسے جانور کی کھال سے نہ بنے ہوئے ہوں جس کو اسلامک طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، یعنی بیلٹ اور ٹوپی وغیرہ بھی۔ آقا ایک سوال تھا، کہہ رہے ہیں کہ حرام گوشت حیوان کی کھال کا نہ ہو، مثلا ایسا جانور ہے جس کا گوشت حرام ہے، جس کا گوشت کھانا حرام ہے، مثلا سور کی کھال ہے، چیتے یا شیر کی کھال، تو گوشت تو کھانا ان کا بھی حرام ہے نا، اگر ان کی کھال سے بنایا گیا ہے تو وہ بھی، اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہمارا لباس ایسا ہے، ہم جیکٹ پہنے ہوئے ہیں یا ہم نے کرتا ہی ہے اس کا بنوایا ہے کھال کا، تو نماز نہیں ہوگی۔ نمازی اگر مرد ہے تو اس کا لباس خالص ریشمی نہ ہو، یعنی ریشم سے خالص، صرف اور صرف ریشم سے بنا ہوا نہ ہو، لیکن جو عام طور سے ریشمی کپڑے پہنے جاتے ہیں، مرد پہنتے ہیں، ان میں ملاوٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف ریشم کا بنا ہوا ہے، خالص ریشم ہے، تو اس میں مرد کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یا سونے کی بنائی والا نہ ہو، وہ لباس ایسا نہ ہو جس میں سونے کے تار ڈلے ہوئے ہوں، اگر اس لباس میں سونے کے تار ڈلے ہوئے ہیں تو مرد کی نماز نہیں ہوگی۔ ان شرائط سے متعلق بعض تفصیلات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ شرطیں آپ نے اوپر پڑھی ہیں،
پاک ہو، مباح ہو، مردار کے اجزاء کا نہ ہو، حرام گوشت جانور کی کھال کا نہ ہو، نمازی مرد ہے تو اس کا لباس خالص ریشم کا نہ ہو، سونے کے بنے ہوئے تار بنے ہوئے تاروں سے نہ ہو. تو اب اس کی کچھ شرائط ہیں. یہ جو شرائط بتائے ہیں ان کی اب تفصیل بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ان شرائط سے متعلق بعض تفصیلات بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، توجہ رہے، یعنی آپ اس بات پر دھیان دیں کہ لباس کے ساتھ ساتھ اگر نمازی کا بدن بھی پاک ہونا، لباس کے ساتھ ساتھ نمازی کا بدن بھی پاک ہونا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ لباس تو پاک ہے، جسم نجس ہے. تو لباس کے ساتھ ساتھ جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. جان بوجھ کر نجس بدن یا لباس میں نماز پڑھے، یعنی اسے معلوم ہے کہ اس کا لباس یا بدن نجس ہے، پھر نماز پڑھے تو نماز باطل ہے. جی، مسئلہ معلوم کرنے میں کوتاہی کرے اور بدن یا لباس کی نجاست کے ساتھ مسئلے سے ناواقفیت ہونے کی بنا پر، یعنی مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر اس میں نماز پڑھ لے، نماز باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ جاننے میں اس نے کوتاہی کی ہے. ارے بھائی، اسے معلوم تھا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، لیکن نماز کے وقت بھول گیا. ایک انسان کو پتا ہے کہ میرا بدن یا لباس نجس ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت بھول گیا، تو کیا کرے؟ اس کی نماز باطل. ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا لباس نجس ہے اور نماز پڑھ دی، تو اس کے بارے میں وسیم صاحب بتائیے کیا ہوتی ہے؟ اگر اسے معلوم تھا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، بھول گیا، نماز کے وقت بھول گیا اور اسی میں نماز پڑھ لی، پھر اس کی نماز باطل ہے. چند مواقع پر نجس بدن یا لباس میں نماز صحیح ہے. وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں پر اگر بدن یا لباس نجس ہے تو اس کی نماز صحیح ہے؟ وہ کون سے مواقع ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، یہ معلوم نہ ہو کہ نمازی کا بدن یا لباس نجس ہے. اگر نمازی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور نماز کے بعد معلوم ہو تو پھر اس کی نماز، جیسے بھی آپ نے بتایا، جسے پہلے گزر چکا مسئلہ احتیاط کی مثال میں، اس کی نماز صحیح ہے. نمبر 2، کسی زخم کی وجہ سے جو اس کے بدن پر ہے، اس کا بدن یا لباس نجس ہو گیا ہے. کیا لگ گیا ہے؟ خون لگ گیا. مثلا زخم کی وجہ سے خون لگ گیا تو اس کا بدن یا لباس نجس ہو گیا، اور اس کو دھونا یا بدلنا دشوار ہو، دھو بھی نہیں سکتا، بدل بھی نہیں سکتا، تو اس کی دشوار ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کا نماز صحیح ہے. بدن یا لباس پر خون لگا ہو، بدن پر یا لباس پر خون لگا ہو، لیکن وہ خون انگوٹھے کے ایک پورے کے برابر ہو. یہ دیکھ رہا ہے، یہ جو پورا ہے نا انگوٹھے کا، یہ والا، یہ انگوٹھے کا پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حصہ ان لکیروں تک، اگر اس کے برابر ہے، یہ صرف اتنا، تو نماز میں کوئی مشکل نہیں ہے. جی، اگر بدن پر یا لباس پر اتنا خون لگا ہوا ہے، اس کے برابر بس، تو نماز صحیح ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ خون پھوڑے اور پھنسی کا ہو، چوٹ کا ہو، صحیح، یا ویسے کسی ذبیحے کا ہو، صحیح، یا ویسے جسم سے مچھی کا جیسے، صحیح. اگر عام خون ہے، عام خون، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اتنے اگر لگا ہوا ہے، لگ جائے، چاہے وہ ایک جگہ پر لگا ہوا ہے یا مختلف جگہ پر چھینٹیں ہیں، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چھینٹیں لگی ہوئی ہیں، تو اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج، یعنی بغیر کسی اس کے بھی
آپ نے نہیں پاک کیا، پاک کر سکتے ہیں، نہیں کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس خون کو بولتے ہیں معاف ان ہو، یعنی یہ خون معاف ہے. لیکن شرط بس اتنی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس انگوٹھے کے برابر ہو. اگر چھینٹیں آئی ہیں کپڑوں پر جسم پر تو سب اگر اس کو اکٹھا کریں ہم ملائیں تو وہ اتنا بنتا ہو، صرف اتنا اس پورے کے برابر. اور دوسری اساسی شرط یہ ہے، جو مین شرط ہے، کہ وہ خون عام خون ہو، خاص خون نہ ہو. خاص خون یعنی وہ خون جو خواتین کو آتا ہے، چاہے وہ ولادت کے وقت ہو یا وہ ہر مہینے ہو یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے خاص خون آ رہا ہو جسے استحاضہ بولتے ہیں، یا حیض جو ہر مہینے آتا ہے، یا نفاس جو ولادت کے وقت آتا ہے، وہ خون نہ ہو. تو اگر یہ عام خون ہے، چوٹ کا، پھوڑے کا، پھنسی کا، جسم کا، ذبیحے کا مثلا عام خون ہے اور صرف اتنا اس انگوٹھے کے برابر لگا ہوا ہے تو اس میں کوئی مشکل یعنی نماز ہو جائے گی. جون صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند مسائل، اب اس میں چند مسائل ہیں، اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں چند مسائل. نمازی کے لباس میں دستانہ یا موزے جیسی چھوٹی اشیاء اگر نجس ہوں، یا مثلا نجس رومال جیب میں ہو، اگر مردار یا حرام گوشت کے اجزاء سے نہیں بنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر نمازی کے لباس میں مثلا دستانے پہنے ہوئے ہیں اور دستانہ نجس تھا، یا موزے پہنے ہوئے ہیں، موزے نجس ہیں، یا کوئی دوسری چھوٹی اشیاء جو اس کے پاس ہیں اگر وہ نجس ہوں، مثلا ازار بند اگر نجس ہے تو کوئی مشکل نہیں. مثلا نجس رومال جیب میں رکھا ہوا ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر نجس رومال جیب میں رکھا ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر مردار یا حرام گوشت کے اجزاء سے نہیں بنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مردار یا حرام گوشت کے اجزاء سے بنا ہے، اس کے روئیں سے، کھال سے اس طرح بنا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2، عبا سفید لباس، پاک و صاف کپڑے. عبا جو عبا ڈالتے ہیں اور سفید لباس اور پاک کے ساتھ صاف کپڑے، خوشبو لگانا، عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ تمام چیزیں نماز میں مستحب ہیں. کیا ہے؟ مستحب ہے. کیا؟ عبا ڈالنا، نماز پڑھتے ہوئے دوش پہ عبا ڈالنا، سفید لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عقیق کی انگوٹھی پہننا، عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ تمام چیزیں نماز میں مستحب ہیں. نمبر 3، میلے، بہت تنگ اور ایسے لباس میں جن پر تصویر بنی ہوئی ہو، نیز بٹن کھول کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. میلے لباس میں، گندے لباس میں، تنگ لباس میں، چست لباس میں اور ایسے لباس میں جن پر تصویر بنی ہوئی ہو، نیز بٹن کھول کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. ایسے رہیے گا، صحیح، سب بٹن لگے ہوئے ہوں، آستینوں کے، گلے کے سب بٹن لگے ہوئے ہوں، بٹن کھول کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.